ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے جاتے، اور جب ایک نبی کی تعلیمات مسخ ہوتی، مٹ جاتی، تو دوسرے نبی اسی طرح دوسری کتاب اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اسی طرح، اور یہ سلسلہ ختم ہوا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والے نہیں ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم۔ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ کے بعد اس قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب قیامت تک آنے والی نہیں ہے۔ پہلے کے لوگوں کو یعنی یہود و نصارہ کو بھی اللہ نے کتاب دی، مگر ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا، رد و بدل کر دیا، اپنی جانب سے اس میں تحریف ان لوگوں نے کی، اللہ کے احکامات کو بیچ کھا گئے، اللہ کے احکامات میں تبدیلی ان لوگوں نے کر ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شریعت کو منسوخ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر، ان کے بعد اے نبی ہم نے آپ کو شریعت عطا کی، فاتبعھا، اللہ نے فرمایا اس شریعت کی آپ اتباع کیجئے، اس شریعت کی آپ پیروی کیجئے، ولا تتبع، پیروی نہ کیجئے، نقش و قدم پر نہ چلیے، احواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے خواہشات کی جن کے پاس علم نہیں ہے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام آنے والے نہیں ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، واللہ ولی المتقین، اللہ تم متقیوں کا دوست ہے، کارساز ہے، کرتا دھرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، ہم نے آپ کو ایک شریعت دی، قرآن مجید عطا کیا، اس کی آپ اتباع کیجئے، اس کی آپ پیروی کیجئے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی اتباع کرتے تھے، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ تم کو جو ہے اب عمل کرنا ہے تو آخری کتاب قرآن مجید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ملت اسلامیہ، شریعت اسلامیہ جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی اس کی اتباع کریں، اس کے علاوہ دیگر نہ مذاہب کی پیروی کریں، دیگر نہ جو ہے قوموں کے نقش و قدم پر چلیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کے نقش و قدم پر چلو گے یہ تو جاہل ہے ہی، یہ تو گمراہ ہے ہی، تم لوگ بھی گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ شروع اسلام میں کعبۃ اللہ کے بجائے کچھ دن تک بیت المقدس کو جو ہے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، مسلمان اس جانب رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودی کہتے تھے یہ قبلے میں ہماری موافقت کر رہے ہیں، ہماری موافقت کر رہے ہیں، ہم جس جانب قبلہ رک ہو کر ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے ساری چیزوں کو یہ اپنائیں گے، اس طرح کی باتیں یہود و نصارہ اسی طرح یہودی کہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے آپ نکلے نے مکہ سے، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب موڑ لیجئے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف۔ اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیت المقدس سے رخ پھیرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو اپنا رخ موڑ لیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دنیا کے جس کونے میں بھی تم لوگ رہتے بستے ہو اہل ایمان مسلمان، چاہیے کہ اپنا چہرہ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی جانب وہ پھیر لیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے خلاف میں لوگوں کے سامنے دلیل نہ مل جائے۔ یہودی دلیل بنا رہے تھے اس بات کو، دیکھو مسلمان ہماری موافقت کر رہے ہیں،
ہم جس جانب رک کر کے عبادت کرتے ہیں مسلمان بھی اس جانب رک کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کل کے دن اس کو دلیل نہ بنائیں، بیت المقدس سے اللہ نے پھیر کر مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی جانب رک کر کے عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا پہلی آیت میں بھی اللہ نے حکم یہ دیا ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے جو اعمال ہیں اس کی پیروی آپ مت کیجئے، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہم نے قبلے سے اس لیے رخ موڑ دیا تاکہ یہودی یہ نہ کہے کہ ہمارے معاملات میں تم لوگ موافقت کر رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، لا تقوم الساعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اور دیگر روایات میں یہ الفاظ ہے لَتَتَّبِعُنَّ، تم ضرور اتباع کرو گے، ضرور پیروی کرو گے، ضرور نقش و قدم پر چلو گے، سنن من کان قبلکم، ان کی سنتوں یا ان کی باتوں پر یا ان کی ادیان پر، ان کے طور طریقے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کیسی پیروی کرو گے؟ شبرن شبرن، زراعن زراعن، بعض میں ہے حذو النعل بالنعل، جس طرح انسان کا ایک جوتا ایک چپل بالکل برابر برابر ہوتے ہیں، اسی طرح تم لوگ جو ہے پیروی کرو گے تم سے پہلے کے لوگوں کی، پہلے کی قوموں کی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس سے مراد کے یہود و نصارہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اس سے مراد یہود و نصارہ ہے یقیناً۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی اپنے زمانے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں میری قوم میں ایسے لوگ آئیں گے یہودیوں کے نقش و قدم پر چلیں گے، عیسائیوں کی روش کو اپنائیں گے، عیسائیوں کے نقش و قدم پر ان کے راستے پر چلیں گے، ایسے لوگ میری قوم میں آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے آگاہ کیا سنو من تشبہ بقوم فہو منہم، دین اسلام ایک مکمل شریعت، مکمل دین ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ نے اس کو مکمل کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اور ادیان کی پیروی کرو گے اور مذاہب کے نقش و قدم پر چلو گے، ان کی عیدوں کو اپناؤ گے، ان کے رہن سہن کو اپناؤ گے، ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے، ان کی تہذیب اور تمدن کو اپناؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کے طور طریقوں کو اپناتا ہے، فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے اس کو شمار کیا جائے گا۔ العیاذ باللہ، کتنی خطرناک بات اس حدیث میں بتائی گئی۔ اپنے آپ کو جس جانب منسوب کرتے ہو دیکھو ہم اللہ کے نبی کو اسوہ بنا رہے ہیں، آپ کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں، یا غیروں کی تہذیب کو، تمدن کو، ان کے اطوار کو، طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فضا میں تم ہو نصارات و تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اتنی خطرناک بات، اسی طرح اتنی سخت بات انہوں نے کہی جب دیکھا کہ مسلمان غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، ان کے تمدن کو اپنا رہے ہیں، ان کی عیدوں کو اپنا رہے ہیں، ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں، تو انہوں نے اتنی بڑی بات کہی۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من بنا ببلاد الاعاجم وصنع نیروزہم ومحرجانہم، یہ اس دور کی عیدیں تھی، مہرجان ہو یا نیروز ہو، تو فرماتے ہیں جو کوئی ان عیدوں میں شرکت فرماتا ہے اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے، وتشبہ بہم، ان سے مشابہت اختیار کرتا ہے، حتی یموت، یہاں تک کہ اسے اسی حالت میں موت آتی ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، وہو کذالک حشر معہ یوم القیامہ، صحابہ کا عقیدہ ہے وہ اسی طرح اگر مر جاتا ہے قیامت کے دن انہی قوموں کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا حشر کریں گے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کیونکہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال الشیخ الاسلام ابن تیمیہ قد رأینا اليہود والنصارى الذین عاشروا المسلمین، ہم نے دیکھا
ان یہودیوں کو اور ان عیسائیوں کو جو مسلمانوں کے ممالک میں مسلمانوں کی مملکت کے تحت خلافت کے تحت رہتے ہیں، اقل کفر من غیرہم، دوسروں کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کفر ان کے اندر کم پایا جاتا ہے، شرکیہ کام ان کے اندر کم پائے جاتے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ مسلمانوں کی کچھ تہذیب اتوار کو اپنانے لگتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کما رأینا المسلمین، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ان مسلمانوں کو الذین اکثروا من معاشرۃ الیہود والنصارى، جو مسلمان یہود و نصارہ کے ماتحت رہتے، حکومت یہود و نصارہ کی ہے، کفار و مشرکین کی ہے، ان کے تحت رہتے ہیں، ہم اقل ایمانا من غیرہم، ایمان کے معاملے میں ہم نے ان کو کمزور پایا، رواداری میں آ کر یا اسی طرح بھائی چارے میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دینا، دوسروں کے جو ہے ادیان اطوار کو اپنانا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے پایا جہاں مسلم ممالک ہے، جہاں دین اسلام غالب ہے، وہاں پر کفار و مشرکین کمزور ہے، تو جہاں پر مسلمان ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی تہذیب وغیرہ کو اپناتے ہوئے ہم نے دیکھا ان کے اندر ایمان کی کمزوری جو ہے پائی جاتی۔ جن ایام سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ دسمبر کے ایام ہیں، اس میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو جو ہے پیدا ہوئے، اور اس طرح 1 تاریخ سے وہ لوگ سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہے، جو 25 تاریخ سے جو ہے آغاز کرنا تھا، 1 تاریخ سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ وہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کے بیٹے ان کو قرار دیتے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ یہ بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا شرک ہے، بلکہ اسلام میں جو کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں ان گناہوں میں سب سے بدترین اور سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کا بیٹا ثابت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا حدیث قدسی میں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، جھٹلاتا اس طرح میں نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، پہلی مرتبہ جب میں نے اس کو پیدا کیا ہے دوبارہ یقیناً میں اس کو پیدا کروں گا۔ پھر وہ گالی دیتا ہے، میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، جبکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا، اس دور میں جو قومیں موجود تھیں کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور اسی طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، بلکہ یہودی اتنے آگے بڑھ گئے، نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بچے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، اتنا تک ان لوگوں نے کہہ ڈالا، جبکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے، قل آپ کہیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، ہمیشہ سے ہے، حی، ابھی بھی زندہ ہے، ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب فنا اور ختم ہونے والی ہے، جس کو فنا ہے ختم ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتے، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، آخری دور میں آئیں گے، وفات ان کو ہوگی، یہ لوگ مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کو بھی وفات ہوئی۔ جو زندہ ہو یا اسی طرح عدم سے وجود میں آئے یا جن کو موت آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتے، تو اللہ ایک ہی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، تین کا ایک، ایک کا تین، اور وہ سمجھ میں آنے والا بھی عقیدہ نہیں۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ان لوگوں نے بنا ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ان لوگوں نے قرار دیا۔ اب اندازہ لگائیے جو مسلمان 25 تاریخ کو جو ہے ان کو مبارکباد دیتا ہے، کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہے، شرکیہ کلمات اپنی زبان سے نکال رہا ہے،
اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق اسی پر اگر وہ مرتا ہے انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے یہ معاملہ جو ہے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، ہمارے عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اتنا خطرناک ان کا عقیدہ ہے، اللہ کے لیے اولاد یہ لوگ ثابت کر رہے ہیں اور مسلمان اس میں شرکت فرما رہا ہے، نیو ایئر منا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے، مبارکبادی دے رہا ہے، یہاں وہاں کی چیزیں سجا رہا ہے، تو کہاں یا کس جانب یہ جا رہا ہے؟ اپنے ایمان اور عقیدے کا یہ جائزہ لے۔ تو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ کس جانب ہماری قوم جا رہی، اور یہ چیز بھی عیسائیوں کے اندر آئی تو علماء نے لکھا ہے ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناؤ، عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس کو مناؤ۔ یہ چیز بھی ان کے اندر آئی کفار و مشرکین کی وجہ سے، دین میں غلو کرنے کی وجہ سے، دین میں زیادتی کرنے کی وجہ سے ان کے اندر آئی، ورنہ ان کی کتابوں میں کہاں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ تعالی قیامت کے دن حشر کے میدان میں قرآن مجید کے الفاظ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی، کہ آپ اپنے آپ کو خدا بناؤ، اللہ بناؤ یا معبود بناؤ، آپ کی والدہ کو معبود بناؤ، یہ حکم دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے، اللہ جب تک تھا تو جانتا کس بات کی دعوت دیتا رہا، جب مجھے اٹھا لیا اوپر تو ہی ان کے اوپر نگران تھا۔ تو یہ عقیدہ ان کے اندر بھی نہیں پایا جاتا، بت پرستوں کے ساتھ مل کر غلو کی وجہ سے ان کے اندر یہ عقیدہ آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں بچا ان کی راہ سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے۔ مفسرین متفقہ طور پر فرماتے ہیں مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہے، ضالین جو صحیح راستے سے بھٹک گئے وہ عیسائی ہے۔ ہر نماز میں مسلمان دعا کر رہا ہے اور پھر ان کی نقش و قدم کر رہا ہے، پھر ان کی پیروی کر رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر نادان اور جاہل کون ہو سکتا ہے؟ دعا مانگ رہا اللہ سے نماز میں کھڑے ہو کر کہ اللہ مجھے یہودیوں کے نقش و قدم سے بچا، عیسائیوں کے طور طریقے سے بچا، ان کی گمراہیوں سے بچا، پھر بھی ان کے نقش و قدم پر چل رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، کیا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ قرآن مجید نے اس کا بالکل واضح طور پر الفاظ میں فرمایا یا اہل الکتاب، اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے معاملے میں وہی بات کہو جو سچ ہے، جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے، کلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ نے کہا کن ہو جا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر ان کے اندر روح ڈالی، تو یہ کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ القاہا الی مریم وروح من، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کے اندر ڈالا اور اللہ کی جانب سے وہ روح ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر ان کی پیدائش کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم اٹھائیں گے، شروع میں مریم علیہ السلام۔ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کے ساتھ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ الفاظ مریم علیہ السلام کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہا کہ بڑی پاک دامن عورت تھی، احصنت فرجہا، اللہ نے گواہی دی پاک دامن یہ خاتون تھی، تو اللہ نے اس کا تذکرہ کرتے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو مریم علیہ السلام کے واقعے کو، اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مشرقی جانب بلندی کی طرف چلی گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اطراف جو ہے پردہ بنا لیا، اسی طرح محراب میں جو ہے رہتی تھی، پردے کی پابندی کرتی تھی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جب وہ تنہائی میں اکیلی بیٹھی تھی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی جانب روحنا اپنی جانب سے روح کو بھیجانے، روح سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی آتے تھے، صحابہ اکرام نے بھی دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث جو آپ لوگ سنتے ہیں، اس میں اسلام، ایمان اور اسی طرح احسان کا تذکرہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے تو ان کے سامنے بھی جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم علیہ السلام کہنے لگی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں آپ کے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک پاکیزہ بچہ تمہیں عطا کروں اللہ کے حکم سے۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم علیہ السلام نے پوچھا مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے مجھے چھوا نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں کوئی زانیہ عورت بھی نہیں، بدکار عورت بھی نہیں۔ پاک دامن، اللہ نے جہاں بھی ان کا تذکرہ کیا احسنت فرجہ، اللہ نے کہا پاک دامن کے نام سے اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، تو یہ کہتی ہے نہ میرا نکاح ہوا ہے نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، تو کیسے مجھے اولاد ہوگی؟ قال كذلك قال ربك هو علي حي، جبرائیل علیہ السلام نے کہا معاملہ ایسی ہے، اللہ نے طے کر دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے آپ کو اولاد ہوگی۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے کہا ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری جانب سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہونا تھا، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ نجران سے ایک وفد عیسائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ کے حساب سے وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور ہمارے عقیدے کے حساب سے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کے تو ماں باپ بھی ہیں، اس حساب سے ان کا مرتبہ آپ سے بلند ہوا۔ وہ بات یہ لوگ کہنے لگے، جب ان لوگوں نے یہ بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، یہاں تو ماں موجود ہے، وہاں تو ماں بھی موجود نہیں ہے، باپ بھی موجود نہیں ہے، مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کیا قدرت نہیں رکھتا اس بات پر کہ بغیر باپ کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے؟ حوا علیہ السلام کی تخلیق دیکھو، وہاں پر بھی کچھ نہیں، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، ان کی بات کا جواب دیا۔ یہ کوئی چیز اللہ کے لیے بعید نہیں ہے، اللہ مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ممکن ہیں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاصِ، پھر حمل سے وہ ہوتی ہے، درد ذیح بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، بستی کے باہر جانب جہاں پر کھجور کا درخت وغیرہ تھا وہاں جا کر وہ پناہ لیتی ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، بڑی پاک دامن تھی، لگتی ہے کاش آج سے پہلے میں مر جاتی، لوگ مجھے بھلا دیتے، یاد ہی نہیں رکھتے۔ اب ان کو اندیشہ تھا کیا جواب دوں گی قوم کو جا کر، قوم کے سامنے جا کر کیا بتاؤں گی؟ فناداہا من تحتیہا،
نیچے سے آواز آئی. بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ آواز دینے جبرائیل علیہ السلام تھے. بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تھے. اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نہر بھی جاری کیا ہے، کھجور کا درخت بھی ہے. خذی، اس کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجور تم پر جو ہے گریں گے، اس کو کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاؤ. پھر اللہ نے کہا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی بھی اگر انسان تمہیں نظر آئے، فَقُولِي کہو إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، آج میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے. پہلے کے دور میں کھانے پینے کے علاوہ بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بات تمہیں کرنا نہیں. کوئی بھی انسان نظر آئے، اگر وہ تم سے سوال کرے پوچھے، فقولی کہو انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھا ہے رحمان کے لیے. فلن اکلم اليوم انسیا، بھول کر بھی میں آج گفتگو نہیں کر سکتی. فاتت به قومها، اب عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے ہیں کچھ ہی دنوں کے، اٹھا کر لے کر آتی ہے اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھاتے ہوئے. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگ کہنے لگے بڑا جھوٹ تم لے کر آئی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جو ہارون تھے وہ نہیں ہے، دوسرے ہے. ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے باپ نہ برے آدمی تھے. وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں بری عورت تھی. لیکن یہ کیا تم کر کے لے آئی ہو، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، بچہ ساتھ میں لے کر آئی ہو. فاشارت الیہ، بچے کی جانب اشارہ کرتی ہے مریم علیہ السلام. کیا حالات ہوں گے اس دور میں، تنہا پورے معاشرے میں بچے کو اٹھا کر آئی ہے، قوم تانے دے رہی ہے، بچے کی جانب اشارہ کرتی ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہتے ہیں چھوٹے بچے کی جانب اشارہ کر رہی ہو، بچے سے کیسے بات کریں، کیسے گفتگو کریں. فی المہد صبیا، یہ تو گہوارے میں چھوٹا بچہ ہے، گود میں چھوٹا بچہ ہے. قال انی عبد اللہ، ان کی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی، قوت گویائی اللہ نے عطا کی. کہا عیسیٰ علیہ السلام نے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آج دیکھیے جو سب سے پہلا کلمہ نکلا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ عیسائی قوم اسی کو بھلا بیٹھی ہے. اللہ کا بیٹا ان لوگوں نے قرار دیا، جبکہ سب سے پہلا کلمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل رہا ہے اسی کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا. وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا. وجعلنی مبارکہ، اللہ مجھے بابرکت بنائے گا جہاں کہیں میں رہوں گا. وأوصانی بالصلاة والزکاة، اللہ نے مجھے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی. ما دمت حیا، جب تلک میں زندہ رہوں. ہر شریعت میں یہ نماز اور زکوٰۃ رہی ہے. اور الفاظ دیکھیے، مرنے تک آپ کو اس کو ادا کرنا ہے، جب تلک زندگی ہے تب تک اس کی پابندی آپ کو کرنا ہے. وبرم بوالدتی، اللہ کا حکم ہے میری ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کروں. سب کو حکم دیا جاتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں میری ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے لائق ہے ہی نہیں، یہ زیبا دیتا ہی نہیں کہ اللہ اپنا بیٹا بنائے. سبحانہ، اللہ نے کہا اللہ کی ذات بڑی پاک ہے. اذا قضى امرا، کسی بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے، فانما يقول له كن فيكون، اللہ کہتا ہے اگر ہو جا وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی بعید بات جو ہے نہیں ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور ہم ایمان رکھنا عیسیٰ علیہ السلام پر، بغیر ایمان رکھے کہ ایک مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے،
اور اس کا کلمہ تھی جنت حق ہے جہنم حق ہے ادخلہ اللہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ یہودی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا، اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا۔ جب جس کو معبود مانتے ہیں، جس کو رب مانتے ہیں، رب کا بیٹا مانتے ہیں، وہ قتل کیا جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج یہ دونوں ملے ہوئے ہیں فلسطین کے معاملے میں، اور بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو اسی طرح مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، جبکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے، دجال کا قتل کریں گے، صلیب کا خاتمہ کریں گے، کفار و مشرکین کا خاتمہ کریں گے، کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ یا تو اسلام قبول کرنا ہے، چاہے یہودی ہو عیسائی ہو، یا تو اسلام قبول کرنا ہے، یا تو جو ہے ان کو مارا جانا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور سرزمین پر امن چین قائم کریں گے۔ 7 سال تک سکون اور چین کے ساتھ جو ہے یہاں پر امن چین جو ہے عیسیٰ علیہ السلام قائم کریں گے۔ آج اگر آپ ماحول دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ نے کہا بڑی بری بات، جھوٹی بات تم لوگ کہتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطر، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی بری بات اللہ کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں۔ مسلمان سوچے اللہ اتنے غیظ و غضب کا جو ہے اظہار کر رہا ہے ان قوموں کے اوپر یا ان قوموں کے بارے میں جو اللہ کا بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ اب ان کی عیدوں میں شرکت فرمانا، ان کو مبارکبادی دینا، کتنا بڑا جرم ایک مسلمان کر رہا ہے، کتنے بڑے جرم ایک مسلمان جو ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح آج دیکھیں گے ہماری قوم جو ملوث ہے، اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں جس کام پر، اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں مزاروں پہ جا رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی لعنت بھیجنا ایسے لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کو تک جو ہے سجدہ گاہ بنا لیا، اسی طرح نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو دوسروں کی قبر کو کس طرح سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ آج ہماری قوم یہ نقش و قدم پر چل رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حبشہ میں ہم نے ایک کنیسہ دیکھا، گرجا گھر دیکھا، چرچ ہم نے دیکھا، اس میں تصویریں بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک اذا ماتوا فیہم العبد الصالح، یہ وہ قومیں ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، اس کی تصویریں اپنی گرجا گھروں میں لگا دیتے، ان کی عبادت کرنا یہ شروع کر دیتے۔ اولئک شرار الخلق، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں۔ 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں تذکرہ آیا، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ایک وہ جن پر قیامت قائم ہوگی، سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ دوسرے وہ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، قبروں پہ جو ہے جا کر منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس قوم کے وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی نقش و قدم پر چل کر آج مسلمان چل رہے ہیں۔ کپڑوں میں ان کی مشابہت، رہن سہن میں ان کی مشابہت، بال کٹوانے میں ان کی مشابہت۔ آج دیکھیں مسلمان پوری طرح داڑھی مونڈ رہے ہیں کئی مسلمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ مشرکین کی مخالفت کرو، اعفو اللحا، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، اپنی مونچھ کو ترواشو۔ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، مونچھ بڑھا رہے ہیں اور داڑھی جو ہے کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں لباس پہن کے آیا، بھگوا جس کو کہتا ہے اس طرح کا لباس میں پہن کر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کفار و مشرکین کی مشابہت، یہ اہل النار کی اس کے اندر مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کھول دو، اس کو نکال دو۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ریشم ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ پہنتے تم لوگ مت پہنو، ان کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں میلاد النبی کے نام پر، اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن بھی جو جشن کے نام پہ منا رہے ہیں،
یہ بھی عیسائیوں کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے، ورنہ پہلے تو 12 فات مناتے تھے. جو بزرگ لوگ ہیں ان سے پوچھئے، پہلے تو عید و میلاد النبی کا تصور ہی نہیں تھی، 12 فات مناتے تھے. یہ عیسائیوں کی نقالی بھی ان کا دیکھا دیکھی، جس طرح یہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں اسی طرح جو ہے آج مسلمان میلاد النبی منا رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے بہت ہی زیادہ جو ہے تاکیدی طور پر حکم دیا کہ غیروں کے نقش و قدم پر اسی طرح ان کی تہذیب، ان کے اعتبار کو نہ اپنا. اللہ سے دعا ہے جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دین ایمان پر ہمیشہ قائم رکھے، دین اسلام پر موت آئے تو دین اسلام پر آئے، دوسری قوموں کی مشابہت یا نقالی سے اللہ محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.